پھر ہر مسلمان کا سچا مسلمان ہے جس کے دل میں عقیدہ توحید ہے، جس کے دل میں عقیدہ رسالت ہے، اس کے دل میں پھر یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ محبوب کے سارے صحابہ کرام سچے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسری آیت ہے جس کے ساتھ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ یہ آیا ہوگا اس میں، یہ ہے انصار صحابہ کرام جو پہلے ہی مدینہ شریف میں رہائش کرتے ہیں۔ انصار صحابہ کرام اللہ فرماتا ہے والذین تبوأوا الدار والایمان، یہ دار اور ایمان یہ مدینہ شریف کے نام ہے۔ اب دیکھو مدینہ شریف کی عظمت، اللہ نے مدینہ شریف کا نام ہی ایمان رکھا۔ جس کے دل میں مدینہ شریف کی محبت ہوگی اسی کے دل میں ایمان ہوگا، نام ہی ایمان رکھا۔ فرمایا کہ وہ انصار صحابہ کرام جنہوں نے مدینہ شریف کو اپنی رہائش گاہ بنایا، یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی ان کی طرف ہجرت کر کے آیا انہوں نے اپنے گھر میں بھی جگہ دی، انہوں نے اپنے دل میں بھی ان کو جگہ دی، انہوں نے دل کے ساتھ سینے کے ساتھ انہیں لگایا۔ مہاجرین صحابہ کرام جنہوں نے انصار صحابہ کرام، اور انہوں نے اپنی ترجیحات پر مہاجرین صحابہ کرام کی ترجیحات جو ہے ان کو مقدم رکھا۔ تو انصار صحابہ کرام کا رب سبحانہ نے فرض کیا گیا انصار صحابہ کرام سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اب صحابہ کرام کے دو قسم، ایک مہاجرین صحابہ کرام، دوسرے انصار صحابہ کرام۔ تو اللہ نے جس وقت صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہمیں رزلٹ جو ہے وہ قرآن میں بیان کیا کہ سارے سچے ہیں اور سارے کامیاب ہیں، اب مومن وہی ہوگا جو سارے صحابہ کرام کو سچا مانے گا، جو سارے صحابہ کرام کو کامیاب مانے گا دنیا میں بھی آخرت میں، وہی سچا مومن ہوگا۔ اور یہاں پر ایک نظریہ اور سوچ جو حضرت امام ربانی حضرت مجدد البستامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امت کے سامنے رکھی، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آستانہ ہے، آستانہ انبیاء حضرت خواجہ سلطان عالم نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ اور اس کا بھی جو منبع ہے اور مرکز ہے وہ سرہند شریف ہے۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد البستانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مکتوبات شریف میں اس چیز کی وضاحت کی، اور آج اس پر جو ہے وہ توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد البستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سارے نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے، کسی ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار، مثلا بالفرض ایک بندہ سارے نبیوں پر ایمان لا ہے، صرف ایک نبی پر ایمان نہ لا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار ہے۔ اسی طرح حضرت مجدد البستانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کو لازم ہے، اگر ایک صحابی کی بھی تعظیم نہ کی جائے آپ فرماتے سارے صحابہ کرام کی تعظیم کریں۔ اگر کوئی بندہ سارے صحابہ کرام سے پیار کرے، صرف ایک صحابی چاہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ہو، چاہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، صرف ایک صحابی کے بارے میں کوئی بندہ منفی سوچ رکھے یا ان کی تعظیم نہ رکھے دل میں، ان کی قدر نہ رکھے دل میں، ان کا پیار نہ رکھے دل میں، حضرت مجدد بات فرماتے ہیں کہ اس نے صرف ایک صحابی کی تعظیم کو نہیں چھوڑا، اس نے سارے صحابہ کرام کی تعظیم کی۔ اس لیے میرے بھائیوں حضرت مجدد البصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں خاص مکتوبات شریف میں آپ کا جو اس نمبر 6 ہے اس کے صفحہ نمبر 50 پر آپ نے اس بات کو مزید کھولا
حضرت مجدد القسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور جو بیان ہے ہمارا وہ اشرفی بیان ہے، اس کی بھی وضاحت کی اس حوالہ سے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام رافضیت ہے، کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ محبت اہل بیت ان کے سینے، اور جو خارجی لوگ ہیں یعنی جو خوارج ہیں جن کو ہم ان میں باقی کہتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ حب صحابہ جو ہے وہ ان کے دلوں میں، اس کی وہ باقی، اور حب اہل بیت جو ہے وہ رافضیوں میں ہے، اس کی وہ رافضی، یہ ہم نے بیان کیا۔ جبکہ حضرت مجدد القسانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیا سمجھا؟ آپ نے فرمایا کہ عدم محبت اہل بیت خروج از و تبری از اصحاب کرام رفقا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ ہے خارجی ہونا۔ جس بندے کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے وہ خارجی ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت نہ ہونا یہ علامت ہے خوارج کی، اور صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا بولنا یہ علامت ہے رافضیوں کی، یہ علامت ہے رافضیت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت مصاحبانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تصنع، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے صحابہ کرام ہیں اور نبی علیہ السلام کی جو ساری آل ہے، عطرت ہے، ان کی محبت کا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ محبت اہل بیت کا نام رافضی ہونا ہے، نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بغض صحابہ کا نام رافضی ہونا ہے، یہ مجدد بات ہے۔ اور اس چیز کو آج ہائی لائٹ کرنے کی کہ محبت اہل بیت کا نام رافضی ہونا نہیں بلکہ بغض صحابہ کا نام رافضی ہونا ہے، یہ مجدد بات ہے۔ اور اسی طرح حب صحابہ کا نام جو ہے وہ خارجی ہونا نہیں بلکہ محبت اہل بیت کا نام ہونا، اس کا نام جو خارجی ہونا۔ یہ حضرت مجدد القسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں اس چیز کی وضاحت کی، اور اس سوچ کو جو ہے وہ آج ہائی لائٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بلکہ پیرانے پیر حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں اصول الدین لکھی، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ حضرت عامر بن شرحبیل کی بات تاریخ ہے 104 ہجری میں آپ کا مثال 104 ہجری میں حضرت عامر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ ان کا فرمان آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری انہوں نے اپنی تفسیر کا قرآن میں بھی اس حدیث کو ان کے اس قول کو جو ہے نقل کیا ہے۔ حضرت عامر بن شرحبیل رضی اللہ عنہ ان کی اس قول آپ فرماتے ہیں کہ ان الروافض شرط من اليهود والنصارى۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو روافض ہے، یہ جو شیعہ ہے، آپ فرماتے ہیں یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہے، یہودیوں اور نصارہ سے بھی یہ بدتر ہے۔ آگے انہوں نے اس مسئلے کو مزید کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اليهود سئلوا عن اخبار ملتهم، جب یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ملت کے سردار کون لوگ ہیں، تمہاری ملت کے جو لیڈر ہیں، جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ کون ہیں، انہوں نے جواب دیا اصحاب موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں وہ ہماری ملت کے لیڈر ہیں، وہ ہماری ملت کے سب سے افضل ترین بندے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب۔ اور جب نصارہ سے پوچھا گیا، عیسائیوں سے پوچھا گیا، نصارہ سے پوچھا گیا ان اخبار ملتی ہے کہ تمہاری ملت کے سردار کون ہیں، تمہاری ملت کے افسر کون لوگ ہیں، تمہاری ملت کے لیڈر کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا الحواریون الذین کانوا مع عیسی علیہ السلام، جو ہمارے نبی حضرت عیسی علیہ السلام کے حواری ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں وہ ہماری ملت کے افضل ترین ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا جملہ سئل الروافض، روافض سے پوچھا گیا، شیعوں سے پوچھا گیا ان شر هذه الامه،
کہ یہ جو امت محمدیہ ہے، اس امت میں شریف ترین لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ امت کے ساتھ شریف ہوئے، یہ ہے ان کا نظر۔ اب جو کبار تابعین ہیں، حضرت عامر بن شرحبیل، ان کی یہ بات انہوں نے لکھی، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنے کتاب دین میں لکھی کہ یہ جو رافضی ہے یہ تو یہود و نصارہ سے بھی پاکتر ہے، کہ کم از کم جو یہودی ہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو اپنا لیڈر مانا، اپنا سردار مانا، اور جو نصارہ ہے انہوں نے کم از کم اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کو اپنا سردار مانا۔ لیکن ان دنوں رافضیوں سے پوچھو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا مقام کیا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا کیا مقام ہے؟ جن جو اصحاب رسول ہیں